الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اذان اور اقامت کے مسائل نماز کے مسائل کا حصہ ہیں، کیونکہ اذان اور اقامت نماز کی بنیاد ہے۔ نماز سے پہلے اذان اور اقامت نماز کی پہچان ہے اور نماز کی طرف بلاوا ہے۔ جس طرح نماز کے آداب اور مسائل علماء کرام نے قرآن و حدیث کو دیکھ کر لکھے ہیں، اسی طرح اذان اور اقامت کے مسائل کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اذان اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا ہے اور یہ بلانے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ تو مؤذن چونکہ ایک بلند مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بلانے والا ہوتا ہے، اس لیے مؤذن کو چاہیے اپنی حیثیت اپنا مقام پہچانے کہ کس بادشاہ کی طرف وہ بلا رہا ہے، کس بادشاہ کا نمائندہ بن کر اس کے گھر میں بلا رہا ہے۔ اس کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کہ اذان کے الفاظ میرے منہ سے جو نکل رہے ہیں تو سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اذان کہنے والا کم از کم اسلامی شعار والی اس کی شکل ہو، داڑھی پوری اس کی ایک بالشت ہو، سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہو۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا وَيُكْرَهُ أَذَانُ الْفَاسِقِ کہ فاسق فاجر آدمی کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔ فاسق فاجر آدمی جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتا ہے، اس کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔ جہاں تک مجبوری کے مسائل ہیں کہ اور کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، مجبوری میں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کا حل نکل آتا ہے، مجبوری کی وجہ سے جائز ہو جاتے ہیں، لیکن اصل شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر عربی فتاویٰ کے اندر لکھ دیا ہے وَيُكْرَهُ أَذَانُ الْفَاسِقِ فاسق فاجر کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔ کم از کم اذان دینے والے کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ کم از کم ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن کم از کم ظاہری طور پر تو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرتا ہو، کیونکہ خود لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود جو ہے وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اور داڑھی منڈانا اعلانیہ گناہ ہے، داڑھی کتروانا اعلانیہ گناہ ہے۔ داڑھی منڈانے کو علماء کرام نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ تو اس لیے اذان دینے والے کو چاہیے کہ مکمل داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے، پگڑی پہنے، شریعت کے مطابق اس کا لباس ہو، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو دیکھ کر پہچان لیں کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف بلانے والا ہے۔ کیونکہ اذان ایک منصب ہے، قیامت والے دن اس منصب کا پتہ چلے گا۔ دنیا میں اس منصب کا پتہ نہ چلے تو قیامت والے دن ضرور پتہ چلے گا اور واضح طور پر پتہ چلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اذان دینے والوں کی گردنیں بلند ہوں گی، اللہ رب العزت ان کو بلند کریں گے، ان کو اللہ رب العزت ایک خاص معاملہ اپنی مغفرت والا ان کے ساتھ کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو اعزاز ملے گا، تو وہی اعزاز دنیا میں بھی ہے۔ اس لیے مؤذن کو چاہیے کہ اپنے اس اعزاز کو پہچانے۔ اور داڑھی منڈانا اعلانیہ گناہ ہے، داڑھی کتروانا اعلانیہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، مؤذن کو خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے اور اقامت کہنے والے کو بھی خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ اور اذان ایک نماز کے لیے ہوتی ہے، ایک اذان خطبے کے لیے ہوتی ہے۔ جو نماز کے لیے اذان ہے اس کا جواب ہر مسلمان نے دینا ہے۔
چاہے مرد ہو مسلمان یا عورت ہو، البتہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہے تو اس وقت جواب نہیں دے گی، لیکن اس کے علاوہ مرد پر بھی ضروری ہے اذان کا جواب دینا، اور عورتوں پہ بھی ضروری ہے، لیکن جمعے کی خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا، اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اسی طرح جمعے کی اذان کے بعد دعا بھی نہیں پڑھنی۔ عام اذانوں کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، مؤذن بھی پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ دعا پڑھی جاتی ہے ہر اذان کے بعد، مؤذن بھی پڑھتا ہے اور اذان سننے والا بھی پڑھتا ہے، لیکن جمعہ کے خطبے کی جو اذان ہے اس کا مقصد ہی لوگوں کو خاموش کرانا ہے، کہ پہلے لوگ اگر بول رہے ہوں، پہلے لوگ کسی کام میں مشغول ہوں، تو اب مؤذن خطیب کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے اذان کی صورت میں کہ لوگوں اب بولنا ختم کر دو اور اب دوسرے کام کرنا ختم کر دو، اب خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنو۔ خطیب نے خطبے میں احادیث پڑھنی ہے، قرآن کی آیت پڑھنی ہے، اور کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کرنی ہے، تو اس لیے اب مؤذن لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب فوراً سب کام چھوڑ کر خطیب کے خطبے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے وہاں اتنا خاموشی کرنی ہے، اتنا خاموشی کہ خود مؤذن کی اذان کا جواب بھی نہیں دینا، اذان بھی خاموشی کے ساتھ سننی ہے، اور اس کا جواب بعد میں دعا بھی نہیں کرنی، بلکہ چونکہ فوراً خطیب خطبے کی طرف شروع ہو جائے گا، اس لیے ہمتاً خطیب کے خطبے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اور دوران اذان کسی کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ جب اذان ہو رہی ہو، کوئی اذان دے رہا ہو عام نمازوں کے لیے، تو اس وقت سارے مسلمان جو ہیں خاموشی کے ساتھ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اس صورتحال میں اس وقت اتنا خاموشی کے ساتھ صرف اذان کا جواب دینا ہے کہ سلام بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، کوئی سلام کر بھی دے تو سلام کا جواب اذان کے وقت نہیں دینا چاہیے، بعد میں دے سکتا ہے۔ اور اذان کے جواب کا طریقہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب جو ہی مؤذن جو کچھ کہتا ہے ویسے ہی کہنا ہے، اللہ اکبر اس کے جواب میں ویسے ہی کہتے جانا ہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاح پر پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بلغت و بالحق نطقت، اس طرح کی دعا کرنی ہے۔ اور جب مؤذن اذان دے لے اور پھر اقامت کہے، اقامت میں بھی اسی طرح جواب دینا مسنون ہے جس طرح اذان کا جواب دینا مسنون ہے، اور اقامت میں تمام الفاظ اسی طرح کہے جائیں گے جواب میں جس طرح اقامت کہنے والا کہتا ہے۔ جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کا جملہ بولے گا تو اس وقت جو اس کی اقامت کا جواب دے رہے ہیں مقتدی، تو وہ جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہیں گے، یعنی اقامت کے باقی سارے الفاظ، تکبیر کے باقی سارے الفاظ کا جواب اسی طرح دینا ہے جس طرح تکبیر کہنے والا کہہ رہا ہے، لیکن جب تکبیر کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تو اس کا جواب دینا ہے اقامہ اللہ و ادامہ۔ دراصل اقامت اور تکبیر کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تحقیق نماز کھڑی ہو چکی، اب ہم نے جواب میں اس کے یہ جملہ بولنا ہے اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ ہمیشہ ہماری یہ نماز قائم رکھے، ہمیشہ اسی طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے جس طرح آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ بعض مساجد میں مؤذن اپنے لیے جگہ خاص کر لیتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان پہلے آ جائے امام کے پیچھے بالکل برابر کھڑا ہونے کا اس کو حق ہے، جو پہلے آ جائے اسی کو حق ہے۔ اب مؤذن اذان تو اس نے دے دی، اقامت اس نے کہنی ہے، لیکن اگر وہ ادھر ادھر ہو گیا کہیں اور امام کے پیچھے بالکل قریب نہیں آ سکا، تو اگر کوئی اور آدمی آ کے کھڑا ہو گیا تو اس کو مؤذن ہٹا نہیں سکتا کہ میں تو مؤذن ہوں اور میری جائے نماز پیچھے بچھی ہوئی ہے امام کے سامنے، امام کے برابر اس جگہ تو میں نے ہی کھڑا ہونا ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے وَيُكْرَهُ لِلْإِنسَانِ أَن يَخُصَّ مَكَانًا لِنَفْسِهِ، کہ مکروہ ہے انسان کے لیے کہ مسجد میں اپنے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کر دے
دوسرے لوگوں کو وہاں کھڑا ہی نہ ہونے دے۔ مسجد چونکہ سب کے لیے برابر اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس لیے جو بندہ پہلے آ جائے، کسی جگہ پہ بیٹھ جائے تو وہ جگہ اسی کی ہے، کسی کو حق نہیں اس کی گردن پھلانگنے کا، اور کسی کو حق نہیں اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اپنے لیے جگہ خاص کرنے کا۔ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جو مؤذن ہو وہی اقامت کہے۔ افضل المؤذن هو المقیم ہو، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے کہ جو مؤذن ہو وہی اقامت کہنے والا ہو۔ البتہ مؤذن کے لیے یہ اعزاز رکھا گیا ہے کہ اقامت کا حق بھی اسی کو ہو، کیونکہ پہلے اس نے آ کر اذان کہی تو اقامت کا حق بھی اسی کو ہو۔ لیکن اگر مؤذن اجازت دے دے کسی کو تو دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مؤذن نے اذان دی، کوئی مقتدی اور نہیں آئے، یا کوئی ایسا مقتدی آ گیا کہ جو اقامت کے الفاظ اس کو یاد نہیں یا اقامت نہیں کہہ سکتا، تو وہی مؤذن امام بھی ہے تو وہی مؤذن بھی اقامت کے الفاظ کہہ سکتا ہے اور جماعت کرا سکتا ہے۔ یعنی امام کے لیے بھی اقامت کے الفاظ کہنا جائز ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مقتدیوں میں سے کوئی اقامت کہے گا تو اقامت ادا ہوگی، امام جو بن رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، وہ بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اور گھر پر اکیلے نماز پڑھنے والا بھی اقامت کہہ لے تو مستحب ہے۔ بعض دفعہ آدمی جو ہے عادت تو نہیں بناتا گھر میں نماز پڑھنے کی، مسجد میں باجماعت پڑھتا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں اکیلے نماز پڑھنی پڑ جائے تو کیا اس وقت اقامت کہنی چاہیے یا نہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں مستحب ہے اس وقت بھی اقامت کہہ دے، تاکہ اس کی اکیلے نماز جو ہے وہ جماعت کی نماز کے مشابہ ہو جائے۔ جماعت کی نماز ثواب والا کام اور اچھا کام اور ایک ضروری کام ہے، تو جب اکیلے نماز پڑھنے والا بھی اگر گھر میں اقامت کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو اس کی مشابہت ہو جائے گی جماعت کی نماز کے ساتھ، تو یہ مستحب ہے۔ اور اقامت میں منہ دائیں طرف اور بائیں طرف پھیرنا، جس طرح اذان میں اقامت چونکہ اذان کے مشابہ ہے، اسی طرح جیسے اذان میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں منہ پھیر لیتا ہے، اسی طرح اقامت میں بھی دائیں اور بائیں منہ پھیرنا مستحب ہے، کہ تاکہ دائیں جانب والے جو مقتدی ہیں ان کو اچھی طرح آواز پہنچائے، بائیں جانب والے مقتدی جو ہیں ان کو بھی اچھی طرح اذان کی اقامت کی آواز پہنچ جائے۔ اسی طرح اذان جو ہے ایک تو نمازوں کے لیے مسنون ہے، نمازوں سے ہٹ کر دوسری جگہ جہاں اذان مسنون ہے ان میں سے ایک جگہ بچے کے کان میں اذان دینا ہے، بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے گی اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی، یہ بھی مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، ثابت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔